اب اس پورے اسنا میں انہوں نے ایک نیا الزام لگا دیا, ایک نئی سازش لگا دی ہے کہ زرداری صاحب نے کسی دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں کہ وہ ان کو مار دیں. اب یہ پلان اے کے بعد پلان بی ہے اور پلان بی کے بعد یہ پلان سی ہے. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اٹھ کے اس طرح سے الزامات لگا دینے میں تو کوئی بات نہیں ہے. میں بھی اٹھ کے الزام لگا دوں جی فلاں نے مجھے دھمکی دی ہے, عمران خان صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے. مطلب یہ کوئی نہ کوئی بنیادی آپ کو ثبوت تو فراہم کرنا پڑے گا, کیونکہ دس از اے ویری سیریس ایلیگیشن. آپ کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. آپ یہ بات کیئرلیسلی نہیں افورڈ کر سکتے کہنا, اور ہم بھی اس کو کیئرلیسلی ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. اس لیے وی نیڈ انفارمیشن کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کو یہ ایسی کوئی معلومات ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا بنیادی ثبوت ہے. یہ عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بات ثبوتوں یا دلیلوں کی روشنی بھی کریں گے؟ جب سے انہوں نے وہ ایک مراسلہ لہرایا ہوا میں خالی کاغذ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بات تو اس سے آگے نکل گئی ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ سے متعلق جو کچھ کہا, پھر جنرل باجوہ کو جس طرح ہدف تنقید بناتے رہے, یعنی جو اور پھر اب تو وہ امپورٹڈ سازش کے بعد, رجیم چینج کانسپریسی کے بعد انہوں نے کہا نہیں محسن نقوی نے مجھے حکومت سے نکالا ہے. تو کوئی بھی بات ابھی تک ثبوتوں کی روشنی میں تو نہیں کی. اگر آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو مارنے کا ایک پلان سی بنا لیا گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایویڈنس کی بنیاد پہ کریں گے پریمپٹ کرتے ہوئے صرف ایک کانسپریسی, ایک پروپیگنڈا, ایک بیانیہ بنانے کی سازش؟ دیکھیں پہلی کنسپریسی کیا تھی کہ امریکہ نے ڈالر دیے اور ان لوگوں کو خرید لیا, یہ امپورٹڈ رجیم ہے, اس سے پیچھے ہٹ گئے. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بیانیہ مستقل نہیں رہا. ہم نے کبھی محسن نقوی صاحب کا نام تو کبھی پہلے ان کی زبان سے نکلا ہی نہیں, اور وہ جب 3 دن مشاورت ہوتی رہی سی ایم کے نام پر, اس وقت تو حکومت میں تھے نا عمران خان صاحب, کو پتا تھا کہ کیا نام آئے, اس وقت انہوں نے واویلا کیوں نہیں مچایا؟ میری تو عقل نہیں مانتی کہ اتنی دیرینہ دشمنی ہے محسن نقوی صاحب سے, تو آپ نے اس وقت شور مچانا تھا, آپ نے نام کے اوپر شور مچانا تھا. آپ بیٹھے رہے 3 دن وہاں پہ, نہیں ہوا, پھر الیکشن کمیشن چلا گیا معاملہ, اور آپ خود کہتے ہیں الیکشن کمیشن بائس ہے, تو آپ کو خود یہ فورسی کر کے حاجیمہ کو الیکٹ کروا لیتے ہیں. کم از کم اتنا واویلا مچاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا نام واپس لینا پڑتا. وہ تو آپ نے کیا نہیں. آپ ہر چیز ہونے کے بعد کرتے ہیں, اور جو آپ بنیادی طور پر ثبوت کی بات کریں, دیکھیں میں ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب پہ. اب ہم اس کو مانیں کہ 4 گولیاں وہاں سے نکلی, 5 گولیاں وہاں سے نکلی, میں اس کو نہ کیئرلیسلی بات کرنا چاہتی ہوں, نہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اپنی بیماری کو اس طرح سے ویسے بھی پریٹینڈ کر سکتا ہے. اگر تو ان کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر اس میں اگر یہ ہوتا ہے ان فیوچر, مطلب میرے منہ میں خاک, لیکن پھر یہ ساری چیزیں اسی طرح سے پولیٹکلی جن کو یہ سیور کرتے ہیں, پولیٹکلی ان کو مطلب ابھارتے ہیں, اکساتے ہیں, تو آپ سوچئے کہ پھر عام بندے کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کریں گے. سو یو ہیو ٹو میک دس لائک, کم از کم مطلب میرا تو خیال ہے کہ زرداری صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈنکے کی چوٹ پر کورٹ جانا چاہیے, یا تو ان کو پوچھنا چاہیے بھائی کس طرح سے آپ الزام لگا رہے ہیں. باجوہ صاحب تو چلے یہاں سے نکل گئے, اور اداروں پہ الزام لگاتے رہے, وہ ادارے اپنے آپ کو خود سیکیور کر سکتے ہیں, لیکن آئی مین بینگ اے پولیٹیکل پارٹی, آپ اس طرح سے کسی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ کو مطلب یا تو اس کو پروف کرنا پڑے گا, یا پھر زرداری صاحب کو ان سے پروف مانگنا پڑے گا. یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے جو آج عمران خان صاحب نے لگائی ہے, اور پھر ہم نے تو عمران خان صاحب کے منہ سے سنا تھا کہ 4 لوگ ہیں, اور ان 4 لوگوں کے نام انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر بتا دیے, اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ تو ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی. آج ایک اور نام لے رہے ہیں وہ. تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ آئے روز عمران خان صاحب کی لسٹ میں جو نام شامل ہو جاتے ہیں, اور جو دیکھتے ہیں حسب ضرورت حسب ذائقہ جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آج کل زرداری صاحب سے ان کو بہت پرابلم ہو رہی ہے. پہلے ان کو محسن نقوی صاحب کو ان سے ریلیٹ کر کے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی, پھر اب ایک دم سے ان کو پیپلز پارٹی کے خلاف ایک جنون سوار ہو گیا ہے, وہ نواز شریف اور مریم کے اوپر تھوڑا ہولا ہاتھ ہو گیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل زرداری صاحب ان کی پکچر میں ولن کیوں بن گئے ہیں. تو میں تو خیر اس پہ نہیں کچھ کہہ سکتی, لیکن میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ بہت سخت نوٹس دینا چاہیے, اور ان سے یہ بنیادی طور پر پوچھنا چاہیے, کیونکہ یہ کہہ دینا کہ میں نے ویڈیو بنا دی, بھائی آپ کو قبل از وقت چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو ہمیں بھی قبل از وقت بتا دیں تاکہ پھر میجرز کر لیے جائیں. آپ کے مطلب اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے, اس کے بعد وہ ویڈیو منظر عام پر آئے گی, تو پھر کیا کریں؟ میری قوم ان کو نہ چھوڑے, آپ کی قوم کیا کرے؟ ان کے گھر کے باہر جا کے کھڑی ہو جائے. مطلب یہاں پہ آپ کس طرح کی لوگ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو خود اپنی عدالتیں لگانے دیں, لوگ خود جا کے لوگوں کو سزا دیتے ہیں. مطلب آپ تو عوام کو اکسا رہے ہیں نا. دس از اگین انسائٹمنٹ. یو کین ناٹ افورڈ دیٹ ان دس کنٹری, جہاں پر کبھی فواد چودھری صاحب انسائٹ کر دیتے ہیں, کبھی عمران خان جسٹس زیبا کا نام لے دیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑیں گے, کبھی آپ کہتے ہیں خودکش حملے
کر لیں گے, کبھی کہیں گے خود کو جیکٹ پہن کے میں پارلیمنٹ چلا جاؤں گا. یہ تو ان کی بنیادی طور پر کیئرلیس ریمارکس کو کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑے گا. پھر ان کے اوپر کوئی کیس بنایا جائے تو کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے. لیکن اگین میں کہہ رہی ہوں کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آج کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کے مجھے تو نیوٹرلٹی نظر ہی نہیں آ رہی. اب دیکھیں نا, کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے. ان کے پاس بھی ایک ادارہ ہے جس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی ایک ادارہ ہے جو ریلائی کر رہے ہیں, کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی کنٹریبیوشنز اور پولیٹیکل کوئی ہے تو کوئی سکسیس تو ہے نہیں جس کو بتانا ہے, جس کو بتا سکتے ہیں. تو ایک ادارے پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں, ایک ادارے پہ یہ ریلائی کر رہے ہیں. اب دونوں اداروں کو ملائن کرنے سے ان کو کیا مل رہا ہے؟ اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کر دی ہے کہ ایک ادارے پر یہ ریلائی کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اسی پر نظریں جمائے ہوئے ہیں. آج ایک اور پٹیشن لے کے اسد عمر صاحب کورٹ میں چلے گئے ہیں, اور پھر دوسری طرف سے جو پی ڈی ایم سرکار ہے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے فرنٹ لائنر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر ابھی بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو ان سے بڑا لاڈ کرتے ہیں اور ان کے لاڈلے ہیں یہ. تو کیا یہی وجہ ہے, مطلب یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جن کی نظریں اس وقت عدالتوں کے اوپر ہی ہیں اور وہاں سے ریلیف چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آج فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی تو جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے. دیکھیں, مجھے اتنا ہی غصہ ہے جتنا کہ شاید عمران خان صاحب کو ہو کہ عدم اعتماد کیوں لایا گیا اور ایسے پوائنٹ پر کیوں لایا گیا. لیکن اب جو لانے والے ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ کس وقت کیسی پوزیشن میں ہیں. اگر آج الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کو جو ان کو بہت ہی جو ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا وہ بھی ان کو پتہ ہے. نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے, ذرا مریم جا کے چیک کر لیں کہ لوگوں کا عوامی ری ایکشن کیا بنتا ہے. ایک تھوڑا سا وہ بنا لیں گی تو پھر نواز شریف صاحب آ جائیں گے, ایک بیانیہ ذرا بلڈ کر لی جائے, کیونکہ پی ڈی ایم کا اس وقت تو لیگ کا تو کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے. اب وہ ووٹ کو عزت دینے کے بعد پتہ نہیں اور کس کو عزت دینے کی بات کریں گی. لیکن پوائنٹ آف کنسرن جو ہے ریحان صاحب وہ یہی ہے کہ اگین میں کہہ رہی ہوں کہ آج آپ دیکھ لیجئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب پھر پیش ہوئے. آپ نے پہلے بھی مدت طلب کی, آپ کو پہلے بھی ٹائم دیا گیا, اب آپ نے پھر ٹائم لے لیا ہے. تو آپ دیکھیے نا, میری عقل نہیں مانتی کہ مطلب ایک ٹیرین کیس میں آپ نے اتنے ٹائم کا لے کے آپ نے کرنا کیا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے, وہ ہو چکا ہے. آپ نے کوئی اور جگہ سے کوئی ثبوت لانے ہیں, وہ دونوں آپ کے سامنے ایفیڈیوٹ. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹائم کیوں چاہیے. مطلب ٹائم اس لیے چاہیے کہ آپ پولیٹیکلی ایسی پوائنٹ پہ لے جائیں سچویشن کو تاکہ آپ کے اوپر تو کوئی بھی ہاتھ نہ ڈال سکے, اور آپ ایسے بتا دیں کہ مجھے اگر اریسٹ کرنے کی بات یا تو حکومت نے کی یا کوئی عدالت سے ایسا فیصلہ آیا تو دیکھیں جی عوامی ری ایکشن کیا ہوگا. ملک جو ویسی مطلب بیڑا غرق ہوا ہے, مزید اس پہ بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, تو پھر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا ٹائم بائے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر چیز میں ٹائم بائے کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کی توہین عدالت میں کبھی فواد چودھری صاحب کراچی میں, اس دن وہ صبح 5:30 بجے لاہور سے برآمد ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کراچی ٹو لاہور کون سی فلائٹ اتنی جلدی چلی جاتی ہے. شام تک تو وہ کراچی میں تھے, اسد عمر صاحب کراچی میں تھے. مطلب آپ کو بلایا جا رہا ہے, طلب کیا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ ہے نہیں, عمران خان صاحب علیل ہیں. مطلب یہ بائنگ ٹائم فار واٹ, آپ بائنگ ٹائم کر کے کر کیا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اب کچھ ہے نہیں. آپ نے دونوں اسمبلیاں توڑ دی ہیں, نیشنل اسمبلی میں آپ کا کوئی بندہ نہیں رہ گیا, ایک سینٹ میں آپ کی اب موجودگی ہے. آپ کیا کر لیں گے اس کے ساتھ؟ واٹ پاورز ڈو یو ہیو؟ اور اگر یہ واقعی ادارے کے سہارے کھڑے ہیں پی ڈی ایم والے, جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ان کی نیوٹرلٹی بھی ان کے کیس میں وہ بھی ایک جانبداری کے میں کاؤنٹ ہوگی نا, کہ اگر اب نیوٹرلٹی آپ نے کب آزمائی اور نیوٹرل اب کب سے ہوئے. اور یہ جو 4 گاڑیاں فواد چودھری صاحب کو لے کر, یہ خود چیزوں کو متنازع بناتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس حکومت کے عقل پہ ماتم کیا جائے کہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ایف آئی آر پڑھ لیں. تو ایف آئی آر پڑھ لیں تو پولیس والوں کو بھیجنا تھا نا بھائی. حکومت تو کہتی ہے یہ سیاسی کیس نہیں, گاڑیوں کو کیوں بھیجا؟ حکومت تو کہتی ہے یہ سیاسی کیس نہیں ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے ایک درخواست دی تھانہ کوسار کے اندر, اس کے اوپر ایکشن ہوا. تھانہ کوسار میں آپ کو لگتا ہے کہ میں ایف آئی آر کٹاؤں گی تو کیا 4 گاڑیاں مجھے بھی مل جائیں گی؟ مطلب عجیب سی بات ریحان صاحب, اتنے بے وقوف تو نہ آپ ہیں نہ سادہ ہیں اتنے. اچھا, ایک طرف سے کاروائی ہو رہی ہے, دوسری طرف سے ریلیف مل رہا ہے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, اب عمران خان صاحب کی اس وقت آپ کو پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا دکھائی دے رہی؟ کیا صرف ایک ادارے پر ریلائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک اور پٹیشن کر دی ہے وہاں سے ریلیف مل جائے گا, یا پھر یہ جو انسائٹمنٹ والا ایلیمنٹ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا 22 کروڑ عوام نکلے اور غداری کریں, پھر عمران خان صاحب کارکنان کو یعنی ان کے لوگ جو ہے وہ بلا لیتے ہیں زمان پارک پہنچے فوری طور پہ, یا یہ آپشن جو ہے وہ بچا ہے؟ دیکھیں بہت کنفیوزنگ ہے اس وقت کوئی بھی نیریٹو بلڈ کرنا. مطلب مجھے خود سائیڈ لینا یا کوئی پوزیشن لینا, مطلب نیوٹرل رہتے ہوئے بھی کسی کو غلط کہہ دینا, دونوں ہی غلط کر رہے ہیں. حکومت بھی غیر آئینی اقدام کر رہی ہے اگر وہ الیکشنز کو ڈیلے کرتی ہے, اگر یہ نئے مردم شماری کا معاملہ یہ بلڈ کرتی ہے, اگر یہ 90 دن میں 60 دن میں الیکشنز نہیں ہوتے اور یہ الیکشنز آگے جاتے ہیں تو یہ غیر آئینی ہوگا. اس میں آئین بہت کلیئر ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, عمران خان صاحب نے جب اسمبلیاں توڑی تھیں وہ بھی آئین میں درج ہے طریقہ کار, انہوں نے اسی طریقہ کار کو فالو کیا.
کیا تھا. تو اب آئین تو انہوں نے بھی فالو کیا. یہ جب غیر آئینی اقدامات اٹھائیں گے, دیکھیں میں ان کو بھی یاد دلانا چاہتی ہوں, پی ڈی ایم کو خدا کے واسطے یہ 2018 نہیں ہے. آپ ابھی الیکشنز ہار کے ابھی آپ رونا دھونا آپ کا نہیں چل رہا. آپ 4 سال پونے 4 سال ایک عمران خان صاحب کی حکومت کو لعنت ملامت کی جا رہی تھی, آپ نے آ کے ان کو ایک سیونگ گریس دے دیا. اب آپ 2018 سے باہر نکل آئے کیونکہ اس وقت آپ کی کوئی بنیادی کوئی آپ کی شہرت نہیں ہے, کوئی آپ کے لیے اچھی باتیں نہیں سوچ رہا, نہ کوئی اچھی باتیں کر رہا ہے, نہ وہ سمجھتا ہے آپ کے دل میں کتنا درد ہے. ابھی تو IMF نے آ کے بیڑا گرک کرنا ہے ہماری اکانومی کا مزید, وہ اس کا بھی انتظار کر لیتے ہیں, وہ بھی بیڑا گرک انہوں نے کروایا ہے. یہ آپ کو ڈار صاحب جو پہلے 3 ماہ پہلے کر سکتے تھے, مفتاح صاحب اس میں پورے لگ رہے تھے. مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے. نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کے جی تنظیم سازی کون کرے گا اور رشتہ داروں کو وہ کر دو, تو اسی وجہ پوزیشن لینا مشکل ہے. لیکن ہاں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو یہ میں کہتا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کے لیے ایزیسٹ وے انسائٹمنٹ ہے اور وہ وہی کرتے رہیں گے. تو فواد چودھری کو پکڑنا ایک آئی تھنک واز اے بگننگ آف انسائٹمنٹ کو روکنا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.